لیکن میرا سوال پھر دوبارہ وہی ہے کہ مریم گاڑی بلٹ پروف تھی، پتھر وغیرہ سے اسکرین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، اگر گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو نقصان زیادہ ممکن تھا۔ ہم نے جی بالکل ایسی کئی غلطیاں کی ہیں ان کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں، ہم ماضی سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا یہ قوم اب ایسی کسی غلطی کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا مریم نواز صاحبہ نے آج، انہوں نے کہا کہ عمران صاحب پہلے اقتدار کے شوق میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور اب خوف سے نہیں نیچے اترنا چاہیے۔ یہ جو تشدد کی کارروائی ہوئی ہے، یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو لوگوں کے سر پھاڑے گئے ہیں، یہ جو معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پر خوف ہے، اس لیے کہ آپ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر چکے ہیں وہ اتنا شدید ہے کہ اب آپ کو کوئی اپنی چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، آپ صرف وزیر اعظم بن کر ہی بچے رہ سکتے ہیں۔ اسی خوف کے پیش نظر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی حرکتیں کی۔ ماضی سے سبق میرے خیال میں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے انہوں نے کبھی حاصل نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماضی سے سبق اس ملک کے عوام نے سیکھ لیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے لیڈروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت کیسے دینی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوئی ہے کہ سول سپریمیسی کے کیا معنی ہے، خلائی مخلوق کیا کہتی ہے، وہ بڑے کلیئر ہو گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر عوام نے سبق سیکھ لیا تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے عوام کا موڈ کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹی وی پہ ٹاک شو میں اپنے پسندیدہ زرخرید اینکروں کے ذریعے بات کروانا، الزام لگوانا، توہین کرنا الگ بات ہے۔ آپ پاکستان کی کسی گلی میں کسی سڑک پر جا کر پوچھے تو صحیح کہ اس حکومت کی کارکردگی کیسے ہے، یہ حکومت کس طرح اقتدار میں آئی ہے، اس حکومت کے پیچھے کون ہے، اس حکومت نے عام آدمی کے اوپر زندگی کتنی تنگ کر دی ہے، تو پھر آپ کو 1 منٹ میں جواب مل جائے گا۔ اور عوام کا جو موڈ ہوتا ہے نا، اس سے بڑے بڑے خوف کھاتے ہیں، یہ بات